بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گھر کے والدین کا اولاد کے بارے میں یہی شکوہ ہے کہ کہا نہیں مانتے، لیکن کوئی رک کر یہ نہیں سوچتا کہ بات ان سے منوائی کیسے جائے۔ ایسی باتوں کا ہمارے ہاں مشورہ کرنے کا بھی رواج نہیں کہ بات کہی کیسے جائے جو مانی جائے، اور ہم کسی سیانے سے بات کہنے کا سلیقہ اس لیے نہیں سیکھنے جاتے کہ یہ تو بڑی بے عزتی ہے۔ لو جی، اب ہمیں اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ ہمارا نصیحت کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فرزند ارجمند تابعداری کرنے کی بجائے اکڑ دکھانے لگتا ہے۔ مثلاً ہمارا نصیحت کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ اوئے الو کے پٹے کبھی پڑھ بھی لیا کر۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بھائی اس وقت اپنے ہوم ورک ختم کر کے ذہنی تفریح کے لیے اٹھا ہو۔ ایسی حالت میں اسے ہماری بات پر بہت کوفت ہوگی، اسے سخت غصہ آئے گا کہ لو اب مجھ سے پڑھوا لو، لگا لو زور، میں نہیں پڑھتا۔ اگر ہم اپنی نصیحت والی چھڑی کو ایک طرف رکھ کر نالائق پتر کے کندھے کو ذرا سا تھپ تھپا دیں کہ تو میرا شیر پتر ہے، یہ بلا بڑھائی تیرے لیے کون سی مشکل کام ہے، تو وہ جان ماری کر کے وہ کام کر دکھائے گا۔ ہم نے تو اپنے ہاتھوں میں گرز تھامے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جنگلی شیروں کو سدھارے ہوں، اور یہ جنگلی شیر سدھرنے کی بجائے دھاڑنے لگتے ہیں۔ ہم اندر ہی اندر بہت سے لوگوں کو سدھانے کا غم پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں ہمارے کلی، ہمارے ماتحت، دوست، رشتہ دار، بھائی بہن اور اولاد شامل ہیں۔ دوسروں کو سیدھا کرنے کا غم بہت پیارا غم ہوتا ہے، یہ ولیوں اور درویشوں کا غم ہے، یہ غم بہت قیمتی غم ہوتا ہے، لیکن ہم ایک لمحہ رک کر نہیں سوچتے کہ اصلاح کی کس طرح جائے۔ ہم دوسرے لوگوں کے جذبات اندھا دھند پامال کرتے چلے جاتے ہیں اور ذرا نہیں سوچتے کہ ان کے غرور کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے۔ حالانکہ چند منٹ کے توقف، ایک دو محتاط الفاظ اور دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش سے جذبات کو پامال کیے بغیر، دشمنی اور نفرت کے جذبات ابھارے بغیر، ہم انہیں اپنی حسب منشا کام پر مائل کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں۔ تعریف بہت کام کی چیز، تھوڑی سی تعریف کارنامے کر دکھاتی ہے۔